السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے ہرنی کی دعا۔ شام قریب تھی۔ سبکتگین اپنے فرائض سے فارغ ہوا، گھوڑے کو لگام دی اور اچک کر سوار ہو گیا۔ شہر سے نکلا، جنگل کی ٹھنڈی ہوا لگی تو دماغ تازہ ہو گیا۔ گھوڑے کو ایڑی لگائی اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ مغرب کی طرف دیکھا تو سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا۔ فوراً شہر کی طرف باغ موڑی اور آہستہ آہستہ جنگل کو طے کرنے لگا۔ ناگہاں سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو صبر اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ سبکتگین نے گھوڑے کو اشارہ کیا۔ وہ سدھایا ہوا جانور اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور ہرنی کی طرف چل پڑا۔ ہرنی نے سبکتگین کو دیکھا تو بچے کو ساتھ لے کر بھاگی۔ خود تو بھاگ گئی مگر بچہ وہی رہ گیا۔ یہ ابھی چند دن کا تھا، اس کی ٹانگیں کمزور تھی، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا زیادہ۔ سبکتگین نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھی اور گھوڑے پہ رکھ کر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب آن پہنچا۔ سبکتگین کو ایک سوگوار سی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ماں کی یہ محبت دیکھ کر سبکتگین کا دل نرم پڑ گیا۔ شاید اسے اپنی ماں سے بچھڑنے کا وقت یاد آ گیا۔ اس نے گھوڑا روکا، ہرنی کے بچے کو ٹانگیں کھولی اور اسے زمین پر ڈال دیا۔ بچہ دوڑا اور اپنی ماں سے جا ملا۔ ماں اسے چاٹ رہی تھی، پیار کر رہی تھی اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی جیسے دعا مانگ رہی ہو۔ سبکتگین نے کچھ دیر یہ نظارہ دیکھا، پھر اندھیرا کو ہر طرف بڑھتے پایا۔ سورج کبھی کا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور جلد ہی شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات نے پر پھیلا دیے، سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا سبکتگین اپنے بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ اسے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ سبکتگین کو دیکھا، السلام علیکم کہا اور بتایا کہ سبکتگین ہرنی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب تو اور تیری اولاد ایک مدت تک غزنی پہ حکومت کرے گی۔ بزرگ یہ خوشخبری سنا کر چلا گیا تو سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ خواب کے واقعے پہ غور کیا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھول نہ سکا۔ آخر وہ دن آ گیا کہ غزنی کا حاکم فوت ہوا اور سبکتگین سر پر تاج رکھ کر غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔